نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، اس ماہ مبارک میں ہمارے اکابر اور بزرگان دین کا یہ معمول تھا اور اس کی تاکید بھی کیا کرتے تھے کہ اس ماہ میں طاعات و عبادات کے ساتھ، ذکر و قرآن کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی اس سے پہلے یہ اتفاق ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو ہم سب پر ہیں اور پورے امت محمدیہ پر ہیں، پورے عالم انسانیت پر ہیں، کیا ہم نے کبھی ان احسانات کو سوچا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور ان کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے یہ ساری رونقیں ہیں اور اس بزم کا چراغ آپ ہی کی ذات گرامی کی تعلیمات سے روشن ہے۔ یہ قرآن کا تذکرہ، یہ تراویح، یہ نمازیں اور اللہ وحدہ لا شریک کو ایک جمنا بحیثیت رب کے ایک ماننا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا ہے۔ آئیے سیرت طیبہ کے کچھ ایمان افروز واقعات میں سے صرف ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، خاص طور سے چونکہ خواتین و مستورات بھی اس مجلس میں شریک ہیں، اتفاق سے یہ واقعہ تاریخی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک خاتون کے تعلق سے بھی ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے کو، ان کی شکل و صورت کو ایک خیمے میں رہنے والی خاتون نے کیا دلکش تصویر کھینچی ہے، وہ آپ اس کو ضرور سنیں۔ جب یہ واقعہ اس وقت ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے باشندوں سے اپنے محبوب وطن کو چھوڑ کر کے، چھپ کر کے اور کسی طریقے سے بچ کر کے آپ نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ اور راستہ بتلانے والے عبداللہ بن عریبت کے ہمراہ صبح ہونے سے پہلے غار ثور سے نکلے۔ پہلے ان حضرات نے جنوب میں یمن کا راستہ اختیار کیا، پھر مغرب کی سمت ساحل کا رخ کیا، یہاں تک کہ جب آپ ایسے راستے پر پہنچ گئے جس پر عام طور پر قافلے سفر نہیں کرتے تو شمال کی طرف بحر احمر کے ساحل سے لگ کر چلنے لگے۔ وہ محض اس لیے کہ کفار مکہ آپ کے تعاقب میں تھے اور اس قدر بھاری انعامات رکھے گئے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو اس زمانے میں اعلان کیا گیا 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ راستے میں ایک جگہ معبد خزاعی کا خیمہ نظر آیا۔ یہ ایک نیک دل خاتون تھی جو اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھی رہتی تھی۔ مسافروں کا ادھر سے گزر ہوتا تو وہ ان سے جو کچھ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے ہوتا وہ اسے پیش کرتی تھی۔ عربوں کی مہمان نوازی مشہور ہے اور آج بھی
وہ روایات آج بھی قائم ہیں، وہ ان کے خون کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نیک دینت خاتون کے قریب پہنچے تو اپنی سواریوں سے اتر گئے اور ام معبد سے پوچھا کیا ان کے پاس کچھ گوشت یا کھجوریں ہیں؟ ہم یہ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں۔ ام معبد نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام معبد کے خیمے کے گوشے میں ایک بکری نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ام معبد کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے عرض کیا کہ وہ ایک کمزور دبلی پتلی بکری ہے، اس میں دودھ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم مجھے اس کا دودھ دونے کی اجازت دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا بالکل، اگر اس کے تھنوں میں دودھ ہو تو آپ ضرور نکال لیں۔ یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس وقت وہ بالکل پہچانتی نہیں تھی یہ کون سی شخصیت ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ دودھ دونا چاہتے ہیں تو ضرور نکال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں کو چھوا اور ام معبد کے حق میں دعا کی اور کہ اس نے انہیں دودھ دینے کی اجازت دے دی۔ پھر ان سے کہا کہ وہ ایک برتن لائیں، چنانچہ برتن لائیں اور آپ نے بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا یہاں تک کہ وہ برتن لبالب بھر گیا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو دودھ پینے کے لیے دیا، انہوں نے خوب سیر ہو کر کے دودھ پیا، پھر آپ کے ساتھیوں نے دودھ پیا، وہ بھی سیر ہو گئے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ آپ نے دوبارہ برتن دودھ سے بھر کر ام معبد کے حوالے کیا اور وہ بھرا ہوا برتن ام معبد کو دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ام معبد کے شوہر اقسم بن ابی الجون جو ان کا نام تھا، جو قریب کے جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آ گئے۔ انہوں نے خیمے کے اندر دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھ کر کے حیرت سے پوچھا کہ ام معبد یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ بکری تو اس لائق نہیں ہے کہ دودھ دیتی۔ ام معبد نے جواب دیا ہمارے پاس ایک نہایت بابرکت، یہ الفاظ ام معبد کے ہیں، ایک نہایت بابرکت نہایت شریف آدمی تشریف لائے تھے، ان کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ام معبد نے ایک ایک بات اپنے شوہر کو بتائی۔ شوہر نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ وہ صاحب کیسے تھے، کس شکل و صورت کے تھے؟ ام معبد نے یقین جانیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ عقیدت محبت کا شہپارہ تو ہے ہی ہے، اور عربی ادب کے لٹریچر کا ایک بہترین نمونہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا ام معبد نے اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کھینچتی ہیں اور برجستہ کھینچتی ہیں، یہ عربوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خدا نہ صلاحیت دی تھی کہ وہ برجستہ کھڑے ہو کر کے سینکڑوں اشعار کہتے تھے برجستہ۔ انہوں نے کہا کہ ان کا رنگ کھلتا ہوا تھا، ان کا چہرہ انتہائی روشن و منور تھا، تمام سراپا دلاویز خوبصورت، نہ وہ بڑی دود والے تھے نہ گنجے سر والے، پورا بے کر ایسا جیسے رنگ و نور میں ڈال دیا گیا ہو،
سرمگی اور سفید و سیاہ آنکھیں، لمبی سیاہ پلکیں، دراز گردن، باریک و ملے ہوئے ابرو، چمکدار سیاہ بال، خاموشی میں وقار، گفتگو میں حلاوت، جو بات کریں واضح، نہ مختصر اور نہ طویل، بولنے کا انداز اتنا پیارا گویا لفظ نہیں موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ اتنا کوتا کہ نظر میں نہ جچے اور نہ اتنا لمبا کہ ناگوار گزرے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر ہو۔ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی انتہائی باادب حلقہ بنا کر ان کے پاس بیٹھتے، جو بات وہ فرماتے اسے غور سے کان لگا کر کے سنتے، کوئی حکم دیتے تو اسے بجا لانے میں سبقت کرتے، خوبصورتی ان پر نشاور، دور سے بھی لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت اور جاذب نظر، اور قریب سے بھی سب سے زیادہ دلکش اور حسین۔ ابو معبد نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ تو وہی صاحب معلوم ہوتے ہیں جن کے بارے میں قریش سے ایسا سنا گیا ہے، اگر وہ مجھ کو مل جائیں تو بخدا میں ان کا مطیع و فرما بردار بن جاؤں اور ان کے ساتھ ساتھ رہوں۔ ادھر معبد کے خیمے میں دودھ دوہنے اور دودھ پینے کا یہ واقعہ پیش آیا، اور ادھر مکے کی وادیوں میں ایک آواز گونجی، لوگوں نے کچھ اشعار سنے مگر اشعار پڑھنے والا نظر نہیں آیا۔ آواز مکے کے زیرے حصے سے آ رہی تھی، لوگ آواز کا تعاقب کر رہے تھے، پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے اور سن رہے تھے مگر دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اور الحمدللہ احادیث کی کتابوں میں وہ اشعار بھی ہیں، میں اس کا ترجمہ صرف سنا رہا ہوں اور آج کی مجلس ختم ہوگی۔ وہ اشعار یہ تھے، اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا رب ہے ان دونوں رفیقوں کو جزائے خیر دے جو معبد کے خیمے میں اترے، وہ دونوں ہدایت لے کر خیمے میں اترے تھے، چنانچہ معبد نے ہدایت پالی، وہ شخص مراد کو پہنچا جو اس سفر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم لوگ اپنی بہن معبد سے اس کی بکری، اس کے برتن کے بارے میں پوچھو، اگر تم بکری سے بھی پوچھو گے تو وہ بھی گواہی دے گی۔ آنے والے نے اس سے بکری مانگی، اس نے اس قدر دودھ دیا کہ کف سے بھرا ہوا تھا، پھر وہ بکری کو اس کے پاس چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ معبد ہر آنے جانے والے کے لیے اس کو نچوڑا کرتی تھی، مبارک ہو بنو کعب کو اس خاتون کا مقام و مرتبہ اور وہ ٹھکانہ جو مومنین کے کام آیا۔ روایات میں ہے کہ یہ غیبی آواز ان بچے کھچے مسلمانوں نے بھی سنی جو کہ کسی عذر کی وجہ سے مکے میں رہ گئے تھے اور ہجرت نہ کر سکے تھے۔ یہ آواز سننے کے بعد ان مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ تیزی کے ساتھ معبد کے خیمے کی طرف نکل پڑے اور جلدی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ معبد خزائی کو اس واقعے سے پہلے کوئی جانتا بھی نہ تھا، وہ گاؤں کی رہنے والی ایک سیدھی سادی خاتون تھی، ان کی شہرت اس خیمے سے آگے نہیں بڑھی تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے مہمان بن گئے اور لازوال شہرت نصیب ہوئی۔ آج ان کا قصہ سیرت طیبہ کے ایمان افروز واقعات کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔